أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخاہم، انہی کے قبیلے میں سے ان کا بھائی شعیب علیہ السلام. قال، فرمائے شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، تمہارے لیے نہیں ہے، من الہ، اللہ کے علاوہ، غیر کوئی اور معبود. ولا تنقصوا، نقص ينقص کا مطلب کم کرنا، ولا تنقصوا، اور کمی مت کرو، مکیال والمیزان، ناپ تول میں. انی اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، بخیر، میں تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم، اور مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر، عذاب یوم محیط، اس دن کا عذاب جو تمہیں گھیر دے گا، یعنی ہلاک کر دے گا. تذکرہ چل رہا ہے مختلف انبیاء کے، مختلف قوموں کا، اور ان کے جو ایک عمومی ان کی نافرمانی تھی اس کا. اس سے پہلے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. مدین یہ وہی جگہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں، اور جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرنا ہوا تھا. کچھ لوگوں کا اس بارے میں چند رائے ہے کہ آئے یہ شعیب علیہ السلام کا جو یہاں تذکرہ ہے، اور وہاں جو مدین کے کنویں کے پاس جو بیٹھی ہوئی لڑکیاں تھیں، اور ان میں سے پھر ایک کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو ہوئی، کیا وہ اس شعیب کی بیٹی تھی یا کوئی اور شعیب ہے؟ کچھ علماء نے، مفسرین نے یہاں رائے یہ دی ہے کہ وہ الگ ایک شعیب ہے اور یہ والے نہیں تھی، لیکن اکثریت کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد یہی شعیب علیہ السلام ہے جس کی ایک بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. چونکہ مدین انہی کا قبیلہ ہے اور مدین انہی کے علاقے کا نام ہے، اس کو مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں. ایکا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ 4 گاؤں تھے، 5 علاقے تھے، شہر تھے، اور ان کو ملا کر ایکا کہا جاتا تھا، جن کی طرف دیگر انبیاء بھی مبعوث ہوئے تھے، اور میں سے ایک شعیب علیہ السلام بھی ہے. شعیب کا علیہ السلام کا اپنا نام کیا تھا، اس میں بھی ایک چند رائے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام حباب تھا، بعض نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعیب کے نام سے موصوف کیا ہے، لہٰذا یہی اصل نام ہے جو قرآن میں مذکور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخاہم، اللہ نے فرمایا اخاہم، جبکہ شعیب علیہ السلام ان کے بھائی تو نہیں تھے. تو بہت سارے جو یہ بات تو واضح ہے کہ کافروں کا کوئی مسلمان بھائی نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان کا بھائی ہے. ان میں سے جو کافر تھے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کی نسبت کیوں کی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ عربی کے جو محاورے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اخاہم سے مراد یہاں بھائی نہیں ہے، بلکہ اخاہم سے مراد قبیلے کا فرد. عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، اس میں الفاظ کے تبادلے کے ساتھ اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ قرو، قرآن کریم میں قرو کہ بیویوں کے قریب مت جا، قرو. اب اس قرو سے مراد حیض ہے یا پاکی ہے، مختلف 2 رائے دی ہے.
بعض لوگ اس سے حیض مراد لیتے ہیں، بعض سے پاکی مراد لیتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے کئی معنی۔ ابو کہتے ہیں باپ کو، لیکن یہی ابو کا لفظ جو ہے بعض دفعہ والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، والا، جس طرح ابو تراب مٹی کا باپ نہیں بلکہ مٹی والا، ابو ہریرہ کا باپ نہیں بلکہ بلی کا باپ نہیں بلکہ بلی والا۔ تو ایک عالم تو نہیں ہے لیکن اسکالر ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، نام نہیں ہوئی، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو ابو کا مطلب باپ ہے تو ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ اور ابو تراب مٹی کا باپ، یہ غلط ہے، بلکہ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا ہوتا ہے، ابو فلان، ابو عثمان، ابو فلان۔ تو بعض دفعہ یہ کنیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا عربی زبان ہے، اس میں فصاحت ہے، اس کے مختلف معانی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کہ قوم کس کام میں مبتلا تھی؟ ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھا، اپنے لیے تولتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اپنے لیے تولتے تھے، پورا کر کے تولتے تھے، اوروں کے لیے کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے، اور اس کمی کو وہ کامیابی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کمی جو ہم کرتے کمی۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اس کام میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، یہ ٹینڈر میں بیچنے والے ہیں، اس کو ایک بچے کو میں نے دیکھا، چھوٹا سا اس کے پاس لوہا ہے، میرے پاس چند ویڈیو بھی موجود ہے، آپ حیران ہوں گے کتنے پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ۔ اس نے وہ مقناطیس جو ہے اس کے ساتھ چمکایا ہوا ہے اور جیسے تول کے دیتے تھے نیچے مقناطیس لگا لیتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ یوں کرتا ہے کہ ریڈی میں وہ تول رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ چونکہ اپنی مرضی کے مطابق آم لیں گے، اگلے والے تو گندے آم بھی ڈال دیتا ہے اور آپ اس کو وہ کہتے ہیں سر آپ خود پسند کریں، اب سارا پسند کر لیتے۔ اس نے ایک شاپر پہلے سے تیار رکھا ہوتا ہے، باقاعدہ میں لگایا ہوتا ہے اور ٹریلے کے ساتھ، تو جیسے آپ پورا وہ تیار کر لیتے ہیں وہ کہنا چاہیے آپ کو باتوں میں لگا کہ یہاں سے شاپر اٹھایا اتنی تیزی کے ساتھ، یہ شاپر اٹھایا ادھر رکھی ہوتی ہے، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں، گھر میں جا کے دیکھو وہی سڑے آ رہے ہیں، اٹھائے صحیح تھے۔ اس قسم کی بڑی چالاکیوں کے ساتھ یہ دودھ ہمارے ہاں جو بنتا ہے اس میں اکثر جو ہے وہ کیمیکل میں سے یہ یوریا یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ ایک ترجمے میں نے بتایا کہ یہ انڈیا والے اکثر پہلے انڈیا والے یہ ایجاد کیا، صرف 1 کلو صرف میں پورا ایک جو ہے وہ ڈرم دودھ بنا لیتے ہیں اور اس میں باقاعدہ وہ آلہ جو چیک کرنے والا آلہ ہوتا ہے اسے چیک کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ اس طرح بناتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جو بناتے نہیں تھے وہ بھی بنائیں گے، اپنے پورا طریقہ بتا دیا ہے کیا طریقہ کرتا ہے، پورا طریقہ نہیں۔ اس طرح ہمارے پشت میں محاورہ ہے، نا سے الگ ہمارے پشت میں محاورہ ہے کہ یہ جو سنار ہوتا ہے نا یہ چیولٹی والا، اس کا بیٹا اگر راستے میں پڑا ہونا تو تب بھی نہیں اٹھا، اگر گاڑی اس کے پر جو ہے چلی جائے اور اس کو رون ڈالے گاڑی پھر بھی نہیں اٹھا، مطلب کوئی زرگرز ہوئے کبھی ہوتی زرگرز ہوئے۔ ہمارے یہاں جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلانا بڑا تیز ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں زرگر، یہ زرگر کا بیٹا ہے، اس کی تیزی کی طرف اشارہ کرتے ہیں پشتوں میں کہ زرگر۔ کیوں؟ سونے والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، سونے بیچنے میں یہ بھی اس طرح جو ہے ناپ تول میں کمی وغیرہ کر کے جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ اور اس طرح مختلف لوگ ہیں، ریڈی والا، غریب سے غریب اور امیر سے امیر، ہر بندہ دھوکے باز ہے، خلاصے کی شریف ہو جس کو موقع نہیں ملتا، تو جس کو موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس قسم کا فائدہ جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتا ہے؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، ایک تو ان میں شرک اور دوسرا ناپ تول میں کمی، ایک حقوق اللہ میں کمی تھی، ایک حقوق العباد میں کمی تھی، اور ان دو کمیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب مبتلا کیا۔ کیا ان پر آیا وہ تو آگے بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے قوم کا تذکرہ فرمایا اور شعیب علیہ السلام کے ان کی طرف دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ شعیب علیہ السلام چونکہ ان کے قوم مدین کی طرف ہے، یہ مدین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، مدین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو علاقہ ہوتا اس کی طرف نسبت ہوتی تھی، اس طرح ہمارے ہاں فلانا حاجی، یہ جو روڈ دیکھتے ہیں بخاری صاحب کی طرف منسوب ہے، پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں فلانے کی طرف منسوب ہے، اس طرح وہ علاقے منسوب کرتے تھے۔ تو چونکہ مدین اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اور انہوں نے دعوت میں حق ادا کر لیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی جو ان کا لقب جو ہے وہ خطیب الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء، خطیب، ان کو انبیاء کا خطیب کہا جاتا ہے
کیونکہ سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ اپنی قوم سے خطاب کیا کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے بولتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ بیان کے وقت الفاظ کا چناؤ اور اس میں خوبصورت الفاظ کا استعمال یہ خواہ ریاکاری ہے، شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، لیکن بعد میں جب میں نے سوچا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اگر کسی اچھے الفاظ سے کسی کا دل موم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ میں وہ الفاظ استعمال کروں، اس لیے وہ وسوسہ مجھ سے چلا گیا، اور آج کے بعد میں بیان کرتا ہوں اس میں فصاحت اور بلاغت والے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہے، وہ اگر کبھی ٹائم ملا تو ضرور سن لیں، اس کا نام ہے درد دل۔ درد دل نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، درد دل بہت خوبصورت بیان ہے۔ اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور کیا تعبیرات اور کیا استعارات، ان تشبیہات انتہا کی ہے اس میں۔ درد دل بہت خوبصورت بیان ہے، تو ان کو سن لیجیے، بڑا بہترین بیان ہے۔ تو حضرت بھی الفاظ لے کے آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سادگی سے کام لیتا ہوں، اور اگر میں جب بیان کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں اس کو سادہ کر کے استعمال کرتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فصاحت اور بلاغت رکھنے والے تھے، وہ بھی بڑے خطیب تھے، رات کو بولتے تھے تو صبح تک کوئی شخص اٹھتا بھی نہیں تھا محفل سے، فجر تک بولتے رہتے، خطیب تھے۔ ان کو سرچ کر لیں، ان کی زندگی کو سرچ کر لیں، بڑی بہترین انداز سے۔ مولانا یحییٰ عباسی صاحب سپاہی صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، یحییٰ عباسی صاحب بہت فصاحت کے ساتھ بولتے ہیں، اور حضرت بولتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ملکہ میں سے کچھ عطا کیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے سامنے الفاظ یوں، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے، جب وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو الفاظ ان کے سامنے یوں آتے تھے، بہت یوں کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری مرضی ہوتی کہ جس لفظ کو چاہے میں استعمال کروں، اس میرے سامنے یوں آتے تھے۔ تو جو بندہ جس کام میں زیادہ، تو میں صرف یہاں تھوڑا جو ذکر کر رہا تھا کہ مدین کی طرف اس کی نسبت جو قوم مدین کی طرف ہے، اس علاقے کے نسبت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی، اور وجہ کیا بنی؟ دعوت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف باقاعدہ ایک علاقے کی نسبت کرا دی، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی نسبت اور ہماری نسبت دینی انداز سے مشہور ہو، بجائے اس کی کہ دنیا کے دینی انداز سے کسی خدمت کے حوالے سے، یعنی کسی بھی اچھے کام میں اگر کوئی نسبت مشہور ہو جائے، تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے آدمی، حسین احمد مدنی مالٹا کے جیل میں جو ہے وہ، تو یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جن نے اپنی نسبت، تو اچھی نسبت جو ہے اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ ہمیں اگر آپ نے مشہور بھی کرنا ہے تو اچھی نسبت کے ساتھ مشہور کریں، بجائے اس کے کہ انسان کسی گمراہی میں مشہور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہماری۔ تو کیا فرمایا؟ وہ اِلیٰ مدینہ، اِلیٰ مدینہ، ذرا میں بتانا کہ میں نے بھیجا مدین کی طرف، یہ بھیجنا کہاں سے ترجمہ آ گیا؟ یہاں تو ڈائریکٹ یہ ہے کہ مدین کی طرف، بھیجنا تو کہیں نہیں ہے۔ اب بتاتے ہیں آپ، پچھلے رکوع میں جائیں، پچھلے رکوع میں جائیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہاں یہ آ گیا، یہ پیج آپ کے پاس 26 نمبر پیج ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، نہیں صرف وَلَقَدْ جَاءَتْ، یہ سب اپنا 69 پہ بلکہ ذرا فاصلہ کا چسکا لے لیتے ہیں اس کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس سے پہلے وَإِلَىٰ عَادٍ ہے، اور ابھی چلتے ہیں ہاں آگے 9 نمبر صفحے پہ آ جائیں، دیکھیں آخر میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، آگے ارسلنا، اس ارسلنا کو اللہ ہٹا کر ساروں کے ساتھ نسبت کر رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے کتنے پیجز پڑھے، آگے وہ ارسلنا کو ہٹا دیتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ فُلَانٍ إِلَىٰ فُلَانٍ،
تو ترجمہ ہم نے کس کا کیا تھا کہ ہم نے بھیجا، اور یہ ہم نے بھیجنے کا ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے، کہ وہاں سے یہ لڑی چلی آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان، اور اس کو کہتے ہیں تفسیر. اس طرح نہیں کہ ڈائریکٹ میں تفسیر بیان کریں. یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وہ پچھلے رکوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سب سے پہلے اللہ نے اس کا قصہ شروع کیا، وہاں سے اس کا تعلق ہے. تو 9 نمبر صفحے سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا تعلق چلا آ رہا ہے. یہاں پر بھی اسی طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف شعیب کو بھیجا. کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور مکیال اور میزان ناپ تول میں کمی مت کرو، میں تمہارے معاملے میں اچھائی چاہتا ہوں. انی اراکم یعنی انی ارید اراکم بخیر، یہ انی اریدکم بخیر، میں تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے تم جو ہے نا بچ جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے تم پر. احاطہ یحیط، احاطہ کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا ہے، گھیر لینا. تو میں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ تمہیں ایک دن وہ کیا کر لے گا؟ گھیر لے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ صاد اور قاف. وَلَا تَنقُصُوا المِّكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ طابق القلم محيط محيط. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تبارك يا جلال الإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى